سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 63۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس آخرت سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال ایسے ہیں جو ان کے علاوہ ہے، ہم لَهَا عَامِلُون، جو وہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم پکڑتے ہیں خوشحال لوگوں کو عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اچانک ہی وہ چلانے لگتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، یقیناً ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کوئی شک نہیں کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئیں جو پڑھ کے تمہیں سنائی جاتی تھی۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، بس تم ایڑیوں کے بل منہ موڑ لیتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے اس سے، سامراً تہجرون، قصہ گوئی سمجھ کے چھوڑتے ہوئے اس کو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند اعمال بتلائے ان لوگوں کے جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، جن کو ہم اصحاب خیر کہہ سکتے ہیں، خیر والے کہہ سکتے ہیں، مخیر حضرات کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر رب کا خوف ہر وقت ہے، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں یا جو اعمال کرتے ہیں، ان عملوں کے کرتے ہوئے بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں، اور ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہم نے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اصحاب خیر ہیں اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرہ، غمرہ کا لفظ گزشتہ دروس میں بھی گزر چکا ہے۔ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں انسان ڈوب سکتا ہو، جو گلے گلے تک پانی ہو۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کے دل غفلت کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بے ہوش ہیں، آخرت کے لحاظ سے ان کو کوئی عقل کوئی ہوش نہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ پہلوں والوں کے علاوہ ہیں۔ جو اوپر اعمال بتلائے گئے اصحاب خیر کے اعمال، خیر کی طرف بڑھنے والوں کے اعمال، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اعمال ان کے علاوہ ہیں، ان سے متضاد ہیں، ان کے اعمال بالکل مختلف، ان کے اعمال بالکل مختلف۔
یہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان کا ان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں جڑتا۔ ایک مومن جو ہے وہ عمل کرتا ہے آخرت کو سامنے رکھ کے، اور ایک کافر اور بے ایمان انسان وہ عمل کرے گا صرف اپنی دنیا کو سامنے رکھ کے، صرف اپنی دنیا کو سامنے۔ ایک موقع پر ہمارے ملک کے ایک مقتدر شخصیت نے بیرون ملک کسی بہت بڑے آدمی سے یہ سوال کیا، جو خود بھی مسلمان نہیں تھا لیکن ایک ترقی یافتہ ملک کا بہت بڑا ذمہ دار آدمی تھا۔ میں قصداً دونوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو لکھی گئی ہے کہ ہمارا وطن پاکستان جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی طرح ترقی پذیر کیوں نہیں ہے، ترقی یافتہ کیوں نہیں بن رہا؟ تو اس نے 2-3 جواب دیے، جن میں سے ایک جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ تم لوگ ان کی طرح ترقی یافتہ بن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کے لیے کرنا ہے، صرف یہاں کے لیے کہ ہماری دنیا بن جائے، اور تم نے جو کرنا ہے تمہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہماری آخرت نہ بگڑ جائے۔ تو تم میں اور ان میں بہت بنیادی اور نمایاں فرق ہے، اس لیے تم یہ کبھی نہ سوچو کہ ہم ان جیسے بن جائیں۔ ہاں، تم اپنے جو مقتدی اور پیشوا ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان جیسے بننے کی کوشش کرو، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، بنائی ہے آخرت کو سامنے رکھ، تجارت بھی کی، معاشرت بھی کی، معیشت بھی کی، وہ کاشتکار بھی تھے، وہ مزدور بھی تھے، وہ ملازم بھی تھے، وہ حاکم بھی تھے، وہ جج بھی رہے، انہوں نے سارے کام کیے، لیکن ہر کام کے اوپر چھاپ کس چیز کی ہوتی تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، رب کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ تو ان جیسے بننے کی کوشش کرو، امریکہ، فرانس، یورپ، جاپان جیسا بننے کی کوشش نہ کرو، نہ تم ان جیسا بن سکتے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہی حقیقت ہے۔ اللہ پاک فرماتے تمہارے اور ان کے اعمال میں بہت فرق ہے۔ تم رب کو سامنے رکھ کے اعمال کرو گے، وہ صرف اپنی مرضی کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ تم حلال حرام کی تمیز کے ساتھ کام کرو گے، وہ صرف مال کو سامنے رکھ کے کام کریں گے۔ تمہارے پیش نظر آخرت ہوگی، ان کے پیش نظر محض دنیا ہوگی۔ اور میرے محترم دوستو، جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ایک صاحب نے دوسرے سے زمین خریدی، زمین خرید کر انہوں نے جو زمین کو کھدائی کی آباد کرنے کے لیے یا کوئی چیز بنانے کے لیے، تو وہاں زمین کے اندر دبا ہوا کوئی خزانہ نکل آیا، خزانہ نکل آیا۔ پہلے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ایسے زمین میں دبا دیتے تھے۔ اب وہ صاحب جس نے زمین خریدی ہے وہ جا کے بیچنے والے سے کہتا ہے کہ جناب، میں نے آپ سے زمین لی تھی، آپ کی زمین میں سے آپ کا خزانہ نکل آیا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لے لیں۔ یہ سوچا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں کوئی انسان اتنا صاحب ایمان کہ وہ زمین خریدے اور اس میں سے کچھ نکل آئے اور وہ واپس کرنے کے لیے چلا جائے؟ اور آگے جو صاحب ایمان ہے وہ کیسا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب اس میں سے مٹی نکلے، سونا نکلے، یہ تمہارا ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں بیچ چکا ہوں۔ وہ بھی ایمان والا ہے۔ اب معاملہ بگڑ گیا، جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تیرا ہے۔ ہمارے جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یہ میرا ہے، میرا ہے، اور ان کے جھگڑے ہو رہے یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ معاملہ بگڑتے ہوئے بڑھتے ہوئے قاضی تک پہنچا، جج منصف تھے، عدالت انصاف والی تھی۔ آج کل کا ہوتا تو وہ کہتا تم دونوں کا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا مال ہے، کچھ خود رکھتا اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کو بانٹ دیتا۔ لیکن اس نے بھی انصاف والا جج تھا،
معاملہ سمجھ گیا کہ یہ کیس کسی اور طرح کا ہے، یہ میرا کا کیس نہیں ہے، یہ تیرا کا کیس ہے، تو اس نے فیصلہ بڑا عجیب کیا اور جلد کیا۔ یہ نہیں کہ اس کو لٹکا دیا، طریقے ڈالتا جا رہا ہے، اس کو جلد از جلد۔ اس نے پوچھا بھئی آپ کیا کوئی اولاد؟ اس نے کہا جی میرے پاس بیٹی ہے۔ آپ کے پاس بیٹا ہے؟ فرمایا دونوں کی شادی کرو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دو، نہ تمہارا نہ تمہارا۔ یہ میرے بھائیوں تب ہوتا ہے جب دل کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے رب کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے تمہارے اور ان کے اعمال میں بہت فرق ہے، ان کے اعمال اور ہیں، تمہارے اعمال اور ہیں۔ لیکن فرمایا جب یہ لوگ اپنی اسی آسودگی کے اندر، خوشحالی کے اندر، اور اسی طرح مال و دولت کے نشے میں اور غرور اور تکبر میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم کسی بھی علاقے کے خوشحال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں جکڑتے ہیں تو اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگتے ہیں۔ مترف اطراف سے ہے، اور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے مال و دولت، خوشحالی، آسودگی، زندگی کی ہر آسائش مہیا کی ہو۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ تو امیر و غریب سب پہ آتا ہے، ہر ایک کی پہ عذاب آتا ہے، تو اللہ پاک نے صرف خوشحال لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ جب ہم مترفین کو پکڑتے ہیں، دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یا کوئی اور ایسی آفت آ جائے، اللہ ہم سب کو ان آفات سے محفوظ رکھے، تو اس میں امیر و غریب سب پکڑے جاتے ہیں، لیکن ذکر صرف اللہ پاک نے مترفین کا کیا کہ جب ہم ان آسودہ حال لوگوں کو پکڑتے ہیں تو یہ چلانے لگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تو پہلے ہی مصائب میں الجھا اور جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو میرے پاس بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جبکہ امیر آدمی اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بچاؤ کے سارے بندوبست ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اپنا سارا تحفظ کیا ہوا ہے۔ پھر جب یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا پکڑا جاتا ہے تو اس کا رونا چلانا دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پہ مترفین کا ذکر کیا کہ جو اپنے دولت اور مال و دولت اور کوٹھی اور بنگلے کے نشے میں گویا کہ مست ہوتے ہیں کہ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہم پہ حالات کب آ سکتے ہیں، ہم کب اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں، ہم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کا رونا پیٹنا اور چلانا دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک حکایت یاد آ گئی، کسی علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر غریب آدمی تھا، لوگوں کی حجامتیں کرتا تھا، نائی پیشے کے لحاظ سے نائی تھا، تو معمولی سا اس کا سامان، گھر بھی کوئی نہیں، باغ بھی کوئی نہیں، چھوٹی سی پوٹلی اور بکسا سا وہی پاس ہوتا، اسی میں اپنا معیشت کا سامان ہے، حجامت وغیرہ کا، اور اسی میں رات کو سونے کے لیے جو ہے چادر رکھی ہوئی ہے، وہ ایک بکسا سا بنا ہوا۔ اب وہ جہاں رات آ جاتی بکسا سر کے نیچے رکھتا، سو جاتا، جہاں دن ہوتا بکسا کھولتا، دکان لگا لیتا، روزگار چل رہا تھا۔ ایک دفعہ علاقے کے اندر سیلاب آ گیا۔ اب سیلاب جو آیا تو لوگ جو ہے وہ مارے ادھر ادھر پھر رہے، وہ مکانوں کو بچا رہا ہے، کوئی سامان بچا رہا ہے، کوئی کچھ بچا رہا ہے، اور یہ صاحب جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ گاؤں کی جو ٹینکی تھی پانی والی، اس پہ اپنے بکسے کو تکیہ بنا کے بڑے سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھاگتے دوڑتے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے زیور بچاتے ہوئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کپڑے بچاتے ہوئے، کوئی مال مویشی یہ بیٹھا آرام سے اطمینان سے اپنے سوٹے لگا رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا اللہ دیتے ہے تو اتنے بیٹھے لوگ سارے پریشان،
کہنے لگا پریشان ہون دو آج ہی تے غربت دی چاہ سان ڈئی غربت دی چاہ تے آج ہی آن ڈئی سواد تے آج ہی آن ڈئی کہ آج میرے پاس کچھ نہیں اور میں آرام اطمینان سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں تماشا دیکھ رہا ہوں تمہیں بھاگتے دوڑتے دیکھ رہا ہوں اور میں خود سکون سے بیٹھا ہوں۔ یہ دنیا کی مثال ہے، ورنہ حقیقت میں آخرت میں یہی صورتحال ہوگی۔ جو جتنا قلیل مال لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کو راضی کر کے حاضر ہوگا، اتنا ہی سکون کے ساتھ ممبروں کے اوپر بیٹھا آرام سے اطمینان سے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کے تماشے دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ پاک نے اس لیے خاص طور پہ مترفین کا ذکر کیا، جو آسودہ حال خوشحال لوگ جب عذاب میں جکڑے جاتے ہیں تو اذا ہم یجأرون، پھر وہ بڑا ہی چلاتے ہیں، بڑا ہی چیختے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ چیختے چلاتے ہیں تو ان کو یوں کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو اور چلاؤ، آج کوئی واویلا مت کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک وقت ہے آج میرے بھائیو اللہ سے مدد مانگے، اللہ مدد کرتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے ہم کوئی دعا کریں اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ مغفرت مانگے اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی سوال کرے اللہ رب العالمین اس سوال کو پورا کرتے ہیں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فاسألونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آج اللہ رب العالمین کو پکارے مدد کے لیے، سوال کے لیے، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری مددگار ہے، لیکن جب انسان عذاب میں پکڑا جاتا ہے، جب آثار موت شروع ہو جاتے ہیں، عذاب کی گرفت شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب وقت بیت چکا۔ یہ دیکھ کے سودے نہیں ہوتے، یہ بن دیکھے کے سودے ہیں۔ فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تمہارے پاس آئی، میری آیتیں آئی، پڑھ کے سنائی گئی تمہیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم نے اپنی ایڑیاں ہی موڑ لی۔ جب انسان کسی چیز کو سننا نہیں چاہتا تو پاؤں پلٹ لیتا ہے، ایڑی موڑ لیتا ہے، ایڑی کے بل گھوم جاتا ہے کہ میں اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے میری آیات آتی تھی، تم اپنا منہ موڑ لیتے تھے، پاؤں گھما لیتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک قدیم زمانے کی کتاب ہے، آج جدید دور ہے، وہ وقت بیت چکا، آج اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تکبرانہ بول ہے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے بھی، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں اس قرآن سے، تم قرآن سے تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہو۔ بعض فرماتے ہیں بھی سے مراد یوم آخرت ہے، آخرت کے دن سے منہ موڑ لیتے ہو تکبر کرتے ہوئے۔ بعض فرماتے ہیں بھی سے مراد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتے ہو تکبر کرتے ہو۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتے ہو تکبر کرتے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دینے جاتے تو وہ منہ گھما لیا کرتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے، نعوذ باللہ، حقارت کا اظہار کرتے، ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ اور فرمایا سامرن تہجرون، سامر عربی زبان کے اندر سمر چاندنی رات کو کہتے ہیں، چاندنی رات کو سین کے ساتھ سمر کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ بنا۔ عربوں کی عادت تھی چاندنی راتوں میں رات کو بیٹھ کے دیر تک قصہ گوئی اور گپ شپ اور باتیں اور محفلیں وہ جمائے رکھتے تھے۔ اسی سے پھر یہ لفظ قصہ گو کے لیے نکلا، سامر، قصے کہنے والا، کہانیاں بنانے والا۔ تو مطلب یہ کہ تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کریم کو ایک سامر اور قصہ گو سمجھ کر
من گھڑت کہانیاں بیان کرنے والا سمجھ کر تہجرون تم چھوڑ جایا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب علماء نے اس کا لکھا ہے سامرن تم خود قصے گوئی کے اندر لگ جاتے اور تہجرون قرآن کو تم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھ کے تم چھوڑ دیتے، کہانیاں سنا رہے چھوڑو اس کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، یا خود تم قصہ گوئی کے اندر لگ جاتے اور جو حقیقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کی شکل میں جو بیان ہوتی یا احادیث کی شکل میں بیان ہوتی تم اس حقیقت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ رات کے اندر قصہ گوئی اور گپ شپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو فرمایا کرتے تھے کہ رات کو عشاء سے پہلے سویا نہ کرو اور عشاء کے بعد پھر جاگا نہ کرو۔ عشاء سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ سمیٹ لو اور عشاء پڑھ کے پھر جلدی سو جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز قدر تاخیر سے پڑھا کرتے تھے تاکہ جو معاملات کرنے ہیں وہ پہلے کر لیے جائیں اور پھر عشاء پڑھتے ہی انسان گھر جائے اور گھر جا کے سو جائے۔ وقت وہ گھر میں بیوی بچوں کو دے جو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد سو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی نگرانی کرتے تھے، بازاروں میں چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، اگر عشاء کے بعد کوئی بیٹھا ہوا ملتا تو اس کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ آرام سے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات کو جلدی سو جاؤ، شاید صبح تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے۔ جلدی سو جاؤ گے تو تہجد کے لیے اٹھنا بھی نصیب ہو جائے گا، اور اگر رات کو دیر تک 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک جاگ رہے اور گپ شپ لگ رہی ہے اور ہوٹل بنے ہوئے اور چائے کے جو ہے ڈھابے وہ آباد ہیں اور لوگ بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں اور رات 1 بجے تک نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی پرواہ، تو پھر میرے بھائیوں تہجد تو کیا نماز بھی جاتی رہے گی، فجر بھی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، اس ہدایت کو ہم نے عمل میں لانا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔